علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں، آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی کوئی کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں۔ تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لیں، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تعریف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے۔ لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے۔ اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے، تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو۔ آپ ان کو ڈانٹیں نا، تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور، کوشش کریں کہ دے دیں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا، یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا۔ نہیں یار، اس انسان ہے نا، آپ دیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مسکین غریب، کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تے مسلمان غریب، جنرل آیا۔ اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کافر کی نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں، غریبوں کو کھلائیں، جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، آن لائن قربانی کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ آن لائن قربانی کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ آ چکا ہے جس میں میں نے بتایا کہ آن لائن قربانی جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھینٹیکیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو کریں، یہ نہ ہو کہ آپ پیسے دیں، یا تو لوگ حج عمرے والے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، قربانی وہ کریں ہی نہ۔ ویسے حج اور عمرے کے موقع پر جو عرب کے اندر بینکوں میں آپ آن لائن قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں نا، تو وہ آپ کو ایک ریسپٹ دے دیتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ ہائر کر لیں ایک گروپ کے لیے، تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پہ کنکریاں مارنی، پھر قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے سر منڈانا ہے۔ ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے، کسی نے کوئی چیز آگے کی، کسی نے کوئی پیچھے کی، تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج، لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو نبی الاسلام کا اپنا عمل ہے۔ تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو مینٹین کریں گے۔ اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے، الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے، اور اس طریقے سے شوکت خانم والوں نے بھی شروع کیا ہے، تو آپ ان کو آن لائن قربانی، اور بعض اوقات وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوشت نہیں بھجواتے، وہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے، بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی کئی بار سیلاب اور زلزلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دیے ہیں، انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے، ہمارے گھر گوشت بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ادا ہو گیا۔ وہ تو سورہ حج میں آیا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، وہ کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہیں قربانی کرنا ہوگی یا اپنے آبائی ممالک میں قربانی کے لیے رقم بھجوانا ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر وہاں پہ قربانی کی اجازت ہے تو پھر آپ کریں، ادروائز اگر وہاں پہ آپ خود اس طریقے سے قربانی نہیں کر سکتے تو اس رول کو نہ توڑیں۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، امام خمینی انقلاب ایران سے پہلے 6 مہینے جو تھے ان کو کیونکہ عراق سے بھی پھر نکال دیا گیا تھا نا، پہلے تو عراق میں بیٹھ گئے تھے، ایران سے نکالا گیا، تو کئی سال تک جتنے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے زیادہ تر پیدل جاتے تھے، تو راستے میں امام خمینی کو ملتے تھے، تو 20 سال انہوں نے تقریباً برین واشنگ کر کے تو انقلاب برپا کیا۔ پھر ان پہ بھی دباؤ ڈالا امریکہ نے، تو عراق نے بھی ان کو نکال دیا۔ پھر وہ آخری 6 مہینے انہوں نے انقلاب سے پہلے فرانس میں گزارے، اور فرانس وہ 6 مہینے جو رہے ہیں نا انہوں نے گوشت نہیں کھایا، کیونکہ وہاں فرانس کے قانون میں آپ جانور خود قربان نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اتنی دیر، میں صرف سبزیاں دالیں کھا لوں گا، لیکن میں نے اس گورنمنٹ جس نے مجھے پناہ دی ہے میں ان کا قانون نہ توڑوں، کیونکہ یہ واجب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ضروری گوشت ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن غیر مسلم ممالک میں اس طرح کی پابندیاں آئی ہوئی ہیں نا، تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، پیچھے ہی اپنے علاقوں میں بھیجیں اور وہیں پہ وہ یعنی قربانی کریں۔ اور لیکن اس میں یہ خیال کر لیا کریں کہ عموماً جو امریکہ میں یا یورپ کے اندر قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں
وہاں پہ جو پیسے یہاں بھیجتے ہیں قربانی کے لیے وہاں پہ عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ جب ہماری عید ہو, ہمارے عید کا پہلا دن ہوگا, ان کا دوسرا ہوگا, تو آپ چونکہ اپنے عید والے دن ہی کریں گے نا, تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے تیسرے دن کر رہے ہو اور ان کا وہ چوتھا دن وہاں پہ بن گیا ہو. اگرچہ ان پہ وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے تو آپ کو دے دیا تو ادا ہو گیا, ادھر کے لیے ادھر کا قانون ہوگا. پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ کریں. پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ناخن بھی اور بال بھی انہوں نے ریموو کرنے قربانی کے بعد, ان کو آپ نے کنوے کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پچھلے آبائی علاقوں میں پیسے بھجوائیں اور یہیں پہ قربانی کروائیں. وہاں پہ آپ کے لیے رسک ہے, اس معاملے میں اس رسک میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. علی بھی اگلا سوال ہے, حاجیوں کو حج کران یا حج تمتع کی قربانی کر لینا کافی ہے یا پھر عید قربان کی قربانی بھی الگ سے کرنا ہوگی؟ دیکھیں جی, کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عید کی قربانی الگ سے کی ہو. حاجیوں کے لیے تو عید کی قربانی کوئی نہیں ہے, ان کے لیے تو عید کی نماز بھی نہیں ہے. یہ حنفیوں نے مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع اور حج قران میں جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی ہے, وہ عید قربان کی قربانی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھایا ہے, وہ اس کی پینلٹی کے طور پہ شریعت نے ایک آپ کے اوپر واجب قرار دی ہے. پیرلل میں آپ قربانی ضرور کریں, ویسے آپ فضیلت کے لیے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. باقی کہیں ہمیں صحابہ میں اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے پیرلل میں دو قربانیاں. جو حاجی گیا وہ اس سے بڑا کام کر رہا ہے, اور دوسرا یہاں پہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں وہ تو حج کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. اصل قربانی تو وہیں پہ ہے جو منا میں ہو رہی ہے, جو سنت ابراہیمی جاری ہے. لہٰذا یہ غلو ہے دین کے اندر. ویسے کسی نے شوق سے کرنا تو بے شک جتنی مرضی کرے, لیکن یہ غلو ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ پیرلل میں پیچھے بھی فون کرے, جی ادھر بھی میری قربانی کر دیں, ادھر میں حج والی کر رہا ہوں, ادھر آپ عید قربان والی کر لیں. یہ بھی خام خواہ جو ہے وہ میرا خیال ہے علماء نے اپنی کھالوں, ایک کھال تو کم ہو جانی تھی, انہوں نے کہا یار ساڑھی کھالا چل دیا نا. یہ فتوے ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کرنے کی بجائے اگر وہی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد کے لیے دے دی جائے تو کیا زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ, میں مختصر یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں جو شعار اللہ ہے آپ ان کو بدل نہیں سکتے. آج ہم مسجد میں نماز کے لیے جب جاتے ہیں اذان کی آواز کی وجہ سے نہیں جاتے, گھڑی کی وجہ سے جاتے ہیں کہ 1:30 بجے زور ہے. تو پریکٹیکلی یورپ اور امریکہ میں تو اذان کی ضرورت ختم ہو چکی ہے, اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ, لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اسی طریقے سے قربانی کے پہلے 3 چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے وہ مشرکین عرب پہ روب ڈالنے کے لیے تھا, لیکن آج تک وہ سنت کے طور پہ جاری ہے طواف کے دوران, حج اور عمرے کے موقع کے اوپر. تو یہ شعار اللہ نہیں آپ بدل سکتے. راہ غریبوں کو دینا آپ الگ سے دیں, غریبوں کو آپ نے ضروری ہے پیسے ہی دینے, گوشت دے دینا, غریب بھی کھا لینا چھوٹا گوشت ہے, وہ بھی اس کی بریانی بنا کے کھا لے موٹے گوشت کی, تو آپ گوشت دے دینا. یہ ہمیں خام خواہ لوگوں کے دماغ میں کیڑا آتا ہے. اصل وہی ہے جو دین نے ایز اے شریعت آپ کو تعلیم کی ہے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. باقی میں پارشلی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے ایک فرض حج کر لیا ہے, 1-2 عمرے کر لی ہیں, اب ہر سال عمرے کے لیے جو جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ غریبوں میں مال خرچ کرے, اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن جو obligatory ہیں دین کی طرف سے چیزیں, قربانی ہو گئی یا فرض حج ہو گیا, اس کو آپ بدل نہیں سکتے. وہ شعار اللہ ہے, ان کو ویسے ہی رہنے دیں, اس کی جگہ آپ صدقہ اور خیرات نہ کریں. باقی کئی لوگ ہیں جو دونوں کام کر سکتے ہیں, ان کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ ہر سال عمرے میں بھی جاتے ہیں اور غریبوں میں بھی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, تو ان کو تو ہم بالکل ہی کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, دونوں کام لے کے چل رہے ہیں. باقی میں نے اپنے لیے تو یہ رکھا ہے کہ میں تو 2014 کے بعد سے پکی نیت کر لی تھی وہیں پہ کہ اب عمرے بھی اتنے کیے ہیں, حج بھی کر لیا ہے, فرض حج, اب دوبارہ اس کام میں پیسہ نہیں لگانا. اور بہت سی چیزیں جن میں آپ پیسہ لگائیں, جس میں ٹاپ آف دا لسٹ میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے ملک میں پاورٹی سرکل سے کسی غریب خاندان کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بچے کا آپ خرچہ اٹھا لیں کہ آپ اسے پڑھا دیں, تاکہ پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیں. باقی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, قربانی ورسز غریبوں میں مال تقسیم کرنا. میں نے کافی اس میں اور بھی گفتگو کی ہے. اس طریقے سے ایک کلپ ہے آن لائن قربانی, اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. اب میں دوبارہ سے اس ڈیٹیل کو ریپیٹ نہیں کروں گا, وہ آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. علی بھی اگلا سوال ہے, عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں, جن میں اوجڑی بھی ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں. ظاہر حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ انہوں نے مشہور کیا. یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے, ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے. امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے, کہ یہ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا ہے. اس میں اوجڑی شامل ہے, آنکھیں شامل ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں وہ,
ہر چیز حلال ہے جانور کی. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، جی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے. وہ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ. جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.